اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بات اسی کے بارے میں کریں گے کہ جو ایک پاگل خصلت کا ایک شخص ہے جس کا نام علی احمد کرد ہے۔ اس نے ایک ایسے سیمینار کے اندر کہ جو کوئی سرکاری نہیں تھا اور اس کے اندر ایک پلاننگ کے تحت، اور وہ پلاننگ کدھر، وہ لندن پلان، یعنی کہ آپ مختلف لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں نامور صحافیوں کی، تو اس کے اندر وہ اس پلان کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ تو ایک پری پلان کے تحت جو تھا وہ اس نے اس کے اندر فوج کے خلاف بات کی۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا سیمینار تھا کہ جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جج بھی، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ مکے کی فلائٹ سے اترا ہوں، صادق اور امین اپنے آپ کو کہلواتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو پہلے اس کی کرپشن دیکھو، پہلے اس کو پکڑو پھر مجھ سے پوچھو، تو وہ بھی موجود تھا۔ یعنی کہ اور دوسری طرف نواز شریف نے بھی اس کے اندر ٹیلی فونک کیا، جسے کہتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو خطاب کیا۔ تو مقصد اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا سیمینار جس کے اندر ایک مجرم تاحیات نااہل عدالتوں سے مفرور وہ بھی خطاب کر رہا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی خطاب کر رہے ہیں، اور پری پلان کے تحت بے عزت کرنے کے لیے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مدعو کیا گیا۔ تو میں یہاں پہ علی احمد کرد سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ علی احمد کرد صاحب، آپ اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ایماندار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مطلب آپ اپنی ذات کے اندر تو آپ سب کچھ ہی ہیں، تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ یہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے یہ دنیا میں 128ویں نمبر پہ کیوں ہے انصاف دینے کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں آپ جیسے وکیل ہیں، آپ جیسے مزید وکیل ہیں، بلکہ تقریباً سارے آپ جیسے ہی ہیں، کہ جو میں نے کچھ ویڈیو بھی اپنی فیس بک کے اوپر وائرل کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ وکلاء کی اصلیت دکھائی جا رہی ہے، ججز کی پینٹیں اتارنا، ججز کو مارنا، چیمبروں میں گھس کے مارنا، اور ریسنٹلی یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جسے کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، تو یہ جو ہماری عدالتیں اور یہ ججز، ہمارے ججز ان کو ڈھیل دیتے ہیں، کیونکہ میں نے کل ایک اپنی بات کے اندر کہا تھا کہ بار اور بینچ کا ایک ناجائز رشتہ قائم ہوا ہے، تو بہرحال فوج کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کل اپنی جو ویڈیو بنائی تھی اس کا موضوع یہ رکھا تھا کہ ایک جرنیل واقعی سب پہ بھاری۔ تو بات یہ ہے کہ فوج کے اندر پھر بھی ایک سسٹم ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر کو ایک کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو غداری کا مرتکب کہلایا، اور اس طریقے سے آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر فوج کے اندر قابل سے قابل افسر کو کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا میں اپنی معزز عدلیہ سے وہ کرتا ہوں کہ کیا اپنے عدالتی نظام میں، اپنے فیصلوں میں کسی کرپٹ جج، کسی کرپٹ وکیل، کسی دھوکے باز وکیل یا کسی غدار جج کو لٹکایا آج تک؟ نہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ انصاف دینے والے آپ لوگ ہیں۔ تو آرمی چیف جو تھا وہ تو فوج کو 10ویں نمبر پر لے آیا۔ دنیا کے اتنے ممالک میں پاکستان کی فوج پہلے 10 ملکوں کی فوج میں آتی ہے، اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوا کہ 10 سے پہلا نمبر ہے یا 10 سے یعنی کہ مزید کتنا اس کا گراف اونچا جا سکتا ہے، یعنی کہ 10 سے بھی نیچے آ سکتی ہے یہ، اور نیچے ہے بھی۔ یہ تو ایک ورلڈ سروے ہے گا نا، اگر عوام سے پوچھا جائے تو ہم تو دنیا کی نمبر 1 فوج اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کہلاتے ہیں اور کہلواتے بھی رہیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے غریب عوام جو ہیں، غیور عوام جو ہیں، جو جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مطلب کچھ اشرافیہ کے علاوہ، وہ پاکستان کی فوج پہ اپنا تن من دھن ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تو علی احمد کرد جیسے جو وکلاء ہیں، یہ اگر کہیں سڑک کے اوپر مرے ہوئے پڑے ہونا کسی ایکسیڈنٹ سے، تو یقین جانے کوئی ان کو ایمبولینس بھی نہ بلائیں ان لوگوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اب آپ یہ دیکھیں، وہ جو جج ہے گا جس کو ابھی 3 سال بعد جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، ثاقب نثار کی ویڈیوز، جناب فیک ویڈیو، وہ پتہ لگ بھی گیا ہوگا آپ لوگوں کو، مختلف ذرائع سے پتہ لگا ہوگا کہ وہ جملے جوڑ جوڑ کے ایک ویڈیو بنائی گئی۔ تو ان ویڈیوز سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہاوت ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے شیر جنگل چھوڑ کے نہیں چلے جاتے، تو شیر شیر ہی ہوتا ہے۔
وہ والا شعر نہیں، وہ جو لندن دم کٹا کے بیٹھا ہوا ہے وہ والا شعر نہیں، کیونکہ وہ کاغذی شعر ہے. شعر ایکچول وہ ہوتا ہے جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے. اور میں یہاں پہ نواز شریف کے جو پیروکار ہیں، جس میں خواجہ سرا سعد رفیق بھی شامل ہے. یاد ہے جب مشرف صاحب بیمار ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا مرد بنو مرد. جب وہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھے تو اس نے کہا تھا کہ مرد بنو مرد. تو خواجہ سعد رفیق صاحب، اب آپ کے لیڈر کی مردانگی کہاں گئی؟ 28 دن کا کہہ کے 2 سال ہو گئے ہیں. ویورز، آج وہی دن ہے، آج 21 نومبر کی تاریخ ہے، اور یہ وہی دن ہے جس ٹائم پاکستان سے ایک شخص بیمار بن کے عدالتوں کو دھوکہ دیا، یا پتہ نہیں دیا کیونکہ جج تو شاید مل کے کھیلے ہوں، لیکن پوری پاکستانی قوم کا منہ چڑھاتے ہوئے ایک قطری طیارے میں بیٹھ کے لندن گیا تھا. آج اس چیز کو پورے 2 سال ہو گئے، جو 28 دن کے لیے گیا تھا. ویسے تو میں لندن کے ڈاکٹروں پہ بھی حیران ہوں کہ اتنے قابل ہیں کہ ایک مریض کو ٹھیک نہ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ ویورز، کہ ان لوگوں کی جو یہ باتیں ہیں، یہ آج مریم صفدر صاحبہ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی کہ جو 24 نومبر کو میری پیشی ہے اس کو ملتوی کیا جائے. یہ 17ویں دفعہ ہے. آپ عدالتی ریکارڈ دیکھ لیں، آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں، آپ فیس بک پہ، آپ گوگل پہ چیک کر کے دیکھ لیں یہ کتنی دفعہ اپنی پیشی کو وہ کروا چکی ہے، صرف کس لیے کہ عدلیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور عدلیہ کے اندر بھی کون ملے ہوئے؟ بار اور بینچ، جن کا ناجائز رشتہ ہے، یعنی کہ وہی وکلا ہیں وہی جج بن جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں. فیس بک کے اوپر ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوتا ہے کہ فوجی افسروں کی نوکری نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ فوجی افسر جب فوج سے ریٹائرڈ ہو جائیں تو ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے. یہ مجھے بتائیں، یہ جو جج ہے جس کا ضمیر اب جاگا ہے، اس بغیرت شخص کا جو شکل سے کوئی پاگل لگتا ہے گا، کہیں پاگل خانے سے آیا ہوا لگتا ہے، اس کو یہ جو 26-27 لاکھ کی نوکری سندھ حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی کے اندر جو دی ہوئی تھی، کیا ہے یہ پیسہ جو تھا بلاول بھٹو کے باپ کا ہے کہ اس کو پاکستانی قوم کا پیسہ اس کو دیتا رہا ہے؟ مراد علی شاہ سے پوچھو تو کہتا ہے قانون کے تحت دیے گی. کون سا قانون؟ قانون یہی ہے، ایک جرنل یا ایک آرمی کا کوئی افسر یا آرمی کا کوئی سپاہی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی قابلیت کے مطابق وہ نوکری میں اپلائی کرتا ہے، اور لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، اس لیے ان کو نوکری مل بھی جاتی ہیں. یاد ہوگا آپ کو ویورز کے مشرف کے زمانے کے اندر، مشرف صاحب کے زمانے کے اندر اسٹیل مل جو تھا، جب یہ بھگوڑا نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا تو خسارے میں تھا. جب اس کے اندر ایک جرنیل لگایا گیا تو وہ پروفٹ دینا اس نے شروع کر دیا، اس لیے کہ کھاپے ٹاپے بند کر دیے تھے. اور اس نے بہت سے قابل انجینئر جو تھے، جو اپنے آپ کو قابل انجینئر کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر اسٹیل مل چل ہی نہیں سکتی، اس نے ان کو زرعی زمینوں پہ لگا دیا تھا اس جرنیل نے کہ جائیں آپ جا کے ادھر سبزیاں اگائیں، ہم ادھر یہ چلا کر دکھائیں گے، اور چلا کر دکھایا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جمہوریت کے مزے. سن 1971 سے پہلے، یعنی کہ ایوب خان کے دور پہ ہم نے 11 یورپین ممالک کو قرضے دیے ہیں. 11. میں نے ایک جرمنی کی مثال پیش کی تھی کہ جرمنی جیسے ملک کو ہم نے قرضہ دیا تھا، لیکن سن 71 کے بعد جو ہم نے جمہوریت کے مزے لیے، اس جمہوریت کے مزوں کا یہ حال ہے کہ بیچ میں ضیاء الحق صاحب بھی 10 سال گزار گئے، اور ضیاء الحق کے بعد جو یہ اشرافیہ آیا، یہ جو شریف برادران آئے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. ملک کے اندر کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور ان کے سرے کے اندر، ان کے ایون فیلڈ کے اندر محلات ہیں، بلکہ پاکستان کیا دنیا کے اندر ان کے محلات ہیں. اور پاکستان کی جو زمین انہوں نے پٹواریوں سے خریدی مل ملا کے، وہ 25 روپے کوئی کنال ہے اور کوئی 26 روپے کنال ہے. تو بات یہ ہے کہ ویورز کی جس طریقے سے لوٹ سکتے تھے، جس طریقے سے، آج کی ایک خبر ہے کہ 5 بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں. وہ 5 بڑی گرفتاریاں کس میں ہوں گی؟ شہباز شریف کی فیملی میں ہوں گی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. دوسرا، میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان جو بہت زیادہ زمین کے اوپر قابض ہوا ہوا ہے سرکاری، وہ بھی وہاں گزارا کرا لی جائے گی. تقریباً یہ 600 ارب روپے کی زمین ہے گی، جو 6,000 ارب روپے کی زمین ہے جو وہاں گزار کرائی جانے والی ہے. اور یہ آپ کچھ دنوں کے اندر یہ دیکھیں گے، کیونکہ ڈنڈا اب ٹائٹ ہونے لگا، کیونکہ جو یہ کارڈز کھیل سکتے تھے کھیل دیے. اب ان کے پاس کارڈ کھیلنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے، ان کے پاس ان کے لیے ان کی گرفتاریوں کے، ان کے تمام کے جواز موجود نہیں ہیں. جو محترم دین فروش مولوی ہے فضل الرحمان، وہ کہتا ہے کہ میں اس قانون سازی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں.
اس کا جوتا کس طرح کا ہے کہ جس کی یہ نوک پہ رکھتا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے؟ 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں کے بل کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والا. اس کی شکل آپ دیکھیں، اس کی صورت آپ دیکھیں، اس کا کردار آپ دیکھیں. پی ڈی ایم کا جو پشاور میں جلسہ ہوا ہے اس کے اندر ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ٹوٹل 300 افراد بھی یہ نہ لا سکے، 11 جماعتیں مل کے مکس سے 4 پارٹی. تو جو ظالم ہے اور جس نے قوم پر ظلم کیا ہے وہ اپنے کردار پہ پہنچنے والا ہے. ان کے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ قیامت کا کوئی انتظار اب نہیں کرے گا، اب عوام کے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے جو ہیں، جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں. سب سے پہلا کہ ان اغوانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. دوسرا، یہ خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ وہ جو بگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، جس کو معزز عدلیہ نے چھوڑا تھا، وہ عدلیہ اس پہ بھی نوٹس لے لے. اور سب سے آخر میں عدالتوں میں جس طریقے سے حکومت نے ڈاکٹروں کے اوپر ایک لگائی ہے کہ جناب وہ جو سرکاری ڈاکٹر ہوگا وہ کلینک نہیں چلا سکے گا، اس طرح یہ عدالتیں، جو معزز عدالتیں، جو ججز، جو معزز ججز ہیں، وہ بھی ایک فیصلہ اپنی عدالتوں کے بارے میں کہہ دیں کہ وکیل جو ہے ایک کیس لڑا کرے گا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو دوسرا نہیں لڑے گا. تو میرا خیال ہے گا، کیونکہ فیسیں علاقوں میں لیتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوکے مر رہے ہیں. ان کے محلات دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کی جائیدادیں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور مسئلہ یہی ہے کہ یہی وکلا جو ہوتے ہیں بعد میں جج بنتے ہیں. تو جس طریقے سے میں آج کہتا ہوں اپنے یاروں دوستوں سے اور جو مجھے سنتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا فیس بک کے اوپر کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کو کوئی نوکری دوسرا محکمے میں نہیں ملنی چاہیے، اسی طرح آج سے آپ ٹرینڈ چلائیں کہ ججز کو بھی نوکری کسی اور جگہ پہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ملنی چاہیے. اور وکلا کی ایک عمر کی حد ہونی چاہیے کہ اس کے بعد یہ کوئی عدالت کے اندر کوئی کیس نہ لڑ سکے. ان کی بھی حد ہونی چاہیے. 60 سال کے بعد تو ہر بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، یہ 80 سال کے ہو کے مقدمات لڑ رہے ہوتے ہیں. ویڈیو کو میں نے آپ کو کہا اس کو ذرا سا شیئر ضرور کیجیے گا، خاص طور پہ فیس بک پہ، تاکہ لوگوں تک میری بات پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.